السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل مصطفی ریئیکشن پر۔ بیان آپ کے لیے رضا ثاقب مصطفی صاحب کا لے کر آئے ہیں اور عنوان ہے ایک غریب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان ہے علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا، تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے۔ سب سے زیادہ دولت اصحاب رسول میں اگر کسی کو دی گئی تھی تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ تشریف لائے تو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے اسلام کے لیے آ گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے انصار کو بھی بلایا اور مہاجروں کو بھی بلایا اور مدینہ المنورہ میں ان کی مواخات قائم کر دیں۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا، کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ حتیٰ کہ حضور اس طرح ایک انصاری کو اٹھاتے، ایک مہاجر کو اٹھاتے، ان کو بھائی بنا دیتے، پھر ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو اٹھا کر کے حضور ان کو بھائی بنا دیتے۔ آخر میں دو لوگ رہ گئے، ایک حضور اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب سارے انصاری کسی نہ کسی مہاجر کے بھائی بن گئے، تو صرف حضرت علی المرتضیٰ رہ گئے اور حضور رہ گئے۔ تو حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور خود انصار کی جانب ہو گئے اور حضرت علی کو کہا تم مہاجر ہو اور میں اس جانب سے ہو کر کے ہم آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ مواخات حضور نے قائم کیے۔ پھر انصار نے اس مواخات کو نبھایا نا، اگر کسی کے دو باغ تھے تو ایک باغ اپنے انصاری بھائی کو دے دیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کی دو ازواج تھیں تو اس نے اپنے انصاری بھائی کو کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے ایک بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں، انقضاء عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے ایثار اور محبت کی مثالیں قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس صحابی کا بھائی بنایا گیا تھا تو اس نے پیشکش کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ کی دولت آپ کو مبارک، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں اور پھر آگے میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو وہ گئے اور آپ کو بازار چھوڑ آئے اور بتایا کہ کاروبار یہاں یہ بہتر ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کیا۔ اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا کہ اس رزق سے انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس رزق سے آپ نے خیرات بھی کی، صدقہ بھی کیا، سبحان اللہ، غرباء کو بھی دیا، یتما کو بھی دیا، مساکین کو بھی دیا، ارامل کو بھی دیا۔ اس رزق سے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو لباس پہنایا، جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں انہوں نے پیش کیا۔ ایک مد، صرف ایک مد جو حضور نے ترغیب دی کہ غلام آزاد کیا کرو، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ سبحان اللہ، 30,000 غلام آزاد کیے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی 4 ازواج تھیں، آپ کی اولادیں بھی تھیں، تو ان اولادوں کو بانٹا گیا اور بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، تو وہ حصہ ان 4 ازواج میں بانٹا گیا۔ اس میں باغ بھی تھے، اس میں گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اس میں جائیدادیں، زمینیں، مکانات، سب کچھ تھا۔ وہ سب بانٹنے کے بعد 8ویں حصے میں جو صرف سونا آتا تھا وہ ازواج کو بانٹنے کے لیے مزدور صبح سے ہوئے شروع اور ظہر تک کلہاڑوں سے سونا کاٹ کے الگ کرتے رہے۔ اللہ نے اتنا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کیا۔ تو اللہ سے مانگو تو دولت قارون نہیں، دولت عثمان مانگو، دولت عبد الرحمن بن عوف مانگو کہ اللہ فراواں دے، جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی معاشرت کو، دکھیوں کو، لاچاروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے، اور غلاموں کو جس طرح آزاد کیا ان لوگوں نے، ہم بھی اس وقت جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، جن کی بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے ان کو گھر سے اٹھانے کے لیے کچھ، تو یہ اس دور کے اندر ایک مشکل مسئلہ ہے، تو ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ہمارے گھر میں دولت کے انبار ہو، ہمارے بینک بھرے ہوئے ہوں، اور ہمارا ہمسایہ اور غریب ساری رات جاگ جاگ کے گزار دے، تو اس سے ہمیں ضرور پوچھ ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، تو وہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں، آپ اپنے ہمسایوں میں
آپ اپنے عزیزوں میں ضرور اس کے ثمرات منتقل کیجئے، اور یہ ہمیں اسلام نے ترغیب دی ہے تاکہ جو ہے وہ دولت پھیلتی چلی جائے۔ صالح نیتوں کے ساتھ آپ رزق کمانے کے ذرائع بھی صالح رکھیں۔ اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ میں یتامى مساکین اور غرباء کی کفالت کرنی ہے، اور اس نیت سے وہ ڈاکہ کرتا ہے، اس نیت سے وہ دھوکہ کرتا ہے، اس نیت سے فراڈ کرتا ہے، اس نیت سے وہ چوری کرتا ہے، غبن کرتا ہے، یا کوئی اور معاملہ کرتا ہے، تو اس کی نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے۔ تو اگرچہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، لیکن ہمیں نیت کو خوبصورت رکھنے کے لیے تلقین کی گئی ہے، اور اس خوبصورت نیت کی تکمیل کے لیے عمل کو بھی خوبصورت رکھنے کی تلقین۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے رزق حلال ہے لیکن کماتا ہے کہ میں عیش و عشرت کروں، تو نیت خراب ہو گئی، عمل اچھا تھا پھر بھی برباد۔ نیت اچھی ہے کہ رزق سے میں دکھیوں کے کام آؤں، لیکن اس کے لیے ڈاکہ نہیں کر رہے، تو نیت اچھی ہے، عمل خراب ہو گیا۔ نہ عمل خراب ہو نہ نیت خراب ہو، عمل بھی خوبصورت نیت بھی خوبصورت، پھر سونے پر سہاگا ہوگا اور اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ہمیں اس لیے کاروبار کرنے اور کاروبار کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اب اگر ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور وہ رزق بھی پاک رکھتا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہے، اب سنیے رسول کریم کیا فرمایا: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بیٹھا وہ تجارت کی کرسی پر، لیکن کیا مرتبہ ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، کتنا بڑا اجر اس کو دیا گیا ہے۔ تو مقصد نیت بھی خوبصورت ہے، عمل بھی خوبصورت۔ دیکھیے بعض کا عمل خوبصورت نہ ہو تو نیت کی خوبصورتی فائدہ نہیں دیتی، اور نیت خوبصورت نہ ہو تو عمل کتنا بھی خوبصورت ہو۔ اگر کوئی شخص یہاں بیٹھ کے منبر کے اوپر محراب میں بیٹھ کے کاروبار کی نیت سے یہ کر رہا ہے، تو پھر دیکھیے اس کا عمل کتنا خوبصورت ہے کہ واضح تلقین کر رہا ہے۔ منبر و محراب یہ وراثت ہے انبیاء کی، لیکن اس کی نیت اس سے حصول زر ہے، لوگوں کے دل اپنی جانب موڑنے کے قصد سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر نیت کی خرابی کے باعث اس کا یہ عمل بھی برباد ہو گیا۔ تو نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو، تو پھر کاروبار کریں، پھر جتنا بھی آپ کو دے اللہ سے مانگیں، اللہ اچھی نیت اچھے عمل کے ساتھ دولت عطا کر، اور دولت قارون نہیں دولت عثمان عطا کر۔ جس کام میں بہت ساری برکت رکھی گئی ہے وہ تجارت ہے۔ باقی جتنے بھی ذرائع ہیں رزق کمانے کے، اس میں 10واں حصہ رزق کا ہے اور 9 حصے صرف تجارت میں رکھے گئے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا ہے تو وہ تجارت کر کے اپنا رزق کمائے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی مزدوری کر کے رزق کما رہا ہے، یا ملازمت سے، یا وہ کاشتکاری کرتا ہے، یا وہ تجارت کرتا ہے، یا کوئی اس کا جو بھی ذریعہ رزق ہے، تو رزق کمانے کی 3 نیتیں ہیں جو مستحضر رہنی چاہیے۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ وہ رزق کمائے گا تو اس کا رزق کمانا عبادت کہلائے گا۔ پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا تاکہ اپنی ضروریات پوری کی جائے۔ وہ کاروبار کرے، وہ مزدوری کرے، وہ ملازمت کرے یا کاشتکاری کرے۔ دوسری نیت جو مستحضر ہو، اپنے وہ لوگ جو آپ کے زیر کفالت ہیں، وہ بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے یا آپ کی بیوی ہے، جو بھی آپ کے زیر کفالت لوگ ہیں، ان کی کفالت کی نیت سے روزی کمانا، کہ میں ان کی اچھی تربیت کر سکوں، ان کو اچھی تعلیم دلوا سکوں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں، ان کے رہنے کے لیے گھر خرید سکوں، اور ان کے اچھے لباس باہم پہنچا سکوں، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکوں، بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی لا کے دے سکوں، ان کی شادی بیاہ کے اخراجات پورا کر سکوں۔ تیسرا مقصد معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، بیوگان ہیں، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتاما ہیں، یا وہ زاویے، وہ جگہیں
کہ جہاں اخراجات ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کی تشکیل کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے وہ جگہیں ضروری ہیں، اور ان کے نظم کے لیے پیسے کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، جس طرح یہ مدارس دینیہ ہیں، مساجد ہیں، اور فلاحی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ادارے ہیں۔ تو اس نیت سے کمایا جائے کہ اگر میری ضرورت اور میرے بچوں کی ضرورت سے رزق زیادہ ہو جائے تو میں اس رزق سے، اس مال سے، اس دولت سے غرباء و مساکین کی مدد کر سکوں گا، اس سے معاشرے کے اپاہج اور کمزور لوگوں کے کام آ سکوں گا، مدارس دینیہ اور مساجد کے نظم کو چلانے کے لیے میرا ایک بھرپور حصہ ہو سکے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے۔ ان تین نیتوں اور اہداف سے ہٹ کر کے رزق کمانا مذموم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس لیے رزق کماتا ہے کہ میرے پاس دولت فراواں ہو تو میں عیش و عشرت کر سکوں گا، میرے پاس دولت فراواں ہو تو میں اپنی برادری میں، اپنے شریکے میں تفاخر کر سکوں گا، میں عمرا کی فہرست میں آ جاؤں گا اور میں ان میں نمایاں ہو جاؤں گا، یہ مقاصد سفلی مقاصد ہیں، ان کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ تو ان تین مقاصد کے لیے رزق جتنا بھی کما سکتے ہو آپ کماؤ، اپنی ضروریات کو پورا کرو، اچھے طریقے سے پورا کرو، اپنے بچوں کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کرو۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال پر واجب ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال پر اچھا خرچ کرے، ان کو اچھا سبحان اللہ، ضرورت کے مطابق، بے شک، اسی طرح ان کی اچھی تعلیم کے لیے کوشاں ہو جائے اور ان کی ضروریات اچھے انداز سے پوری کرے۔ اسی طرح آپ غرباء و مساکین کے لیے، مساجد کے لیے اور مدارس دینیہ اور دیگر زاویوں کے لیے آپ جتنا مرضی کھل کے خرچ کریں، اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن چوتھی نیت اپنے اہداف میں شامل نہ ہونے دیں کہ میرے پاس دولت فراواں ہوگی تو میں عیش و عشرت کر سکوں گا، میرے پاس دولت فراواں ہوگی تو میں محلے میں، گلی میں نمایاں ہو جاؤں گا، میں اپنی برادری میں، اپنے شریکے میں اونچا ہو جاؤں گا اور سارے میری طرف حسرت سے دیکھیں گے۔ اس طرح کی سوچیں ایک صالح انسان کی سوچوں سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ تو یہ تین نیتوں اور تین اہداف کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔ ہمیں خاص طور پہ جن چیزوں سے سخت منع کیا گیا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں سود کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ سود ویسے بھی باطن کی ساری روشنی سلب کر دیتا ہے۔ مختلف مقامات پہ اللہ نے مختلف چیزیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ مثال کے طور پہ شراب کی حرمت بیان فرمائی تو کہا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے جو نفع ہیں ان سے جو گناہ ہے، وزر ہے اس کا، وہ زیادہ ہے۔ کفار نے کہا کہ سود کو آپ نے حرام کر دیا شریعت اسلامیہ نے، اور کاروبار کو آپ نے حلال قرار دے دیا ہے، جبکہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہیں، وہاں بھی پیسہ لگا کر کے کچھ حاصل کیا جاتا ہے اور یہاں بھی پیسہ لگا کر کے کچھ حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں اور تم کہتے ہو یہ الگ الگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں ایک جیسے نہیں ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک جیسے اس لیے نہیں ہیں، تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجیے، یہاں اللہ چاہتا تو دلائل کے انبار لگا دیتا کہ سود سے یہ جو ہے وہ تمہیں تکلیفیں ہوں گی، اس طرح کاروبار برباد ہوگا، یہ بے چینیاں ہوں گی، اس طرح تمہاری معیشت لوٹے گی، اس طرح تمہیں بے قراریاں ہوں گی، اور کاروبار سے یہ فوائد ہے، اور علماء بیان بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا جب کہا گیا کہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہی ہیں، اللہ نے فرمایا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، بیان آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ بیان فرما رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان فرما رہی تھی کہ تمام صحابہ کرام میں سے جو امیر اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ دولت عطا فرمائی تھی وہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतनी दौलत अता की कि जो समाती नहीं थी, आपकी ज़रूरियात थे उससे हटकर भी इतनी दौलत बच जाती थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सदका कर देते, गरीबों को दे देते या फलाही कामों में तकसीम कर देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐसे बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोशिश करो कि ग़ुलामों को आज़ाद करो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ग़ुलामों को रिहा करें, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2000 से ज़ायद जो है वो ग़ुलामों को आज़ाद करवा दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतनी दौलत अता फरमाई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बयान अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल मुस्तफ़ा एक्शन को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप हज़रात तक आसानी के साथ पहुँच सकें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए लाते रहेंगे मज़ीद ऐसे ही बयानात अलामा साहब के। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों से गुजारिश है कि सदका करें तो इस तरह करें कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता ना चले, बाएं हाथ से दें तो दाएं हाथ को पता ना चले, खामोशी से दें। ये ना हो कि आप सदका कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं और आप लोगों को दिखावे के लिए या कारी के लिए कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। इससे जो है सवाब आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप किसी गरीब की बेटी की शादी कर रहे हैं तो ये ना हो कि अगले दिन अखबार में आप जो है वो ख़बर छपवा दें कि मैंने फ़लाँ की शादी करवा दी। तो ये ऐसी बातें जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।